السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم خلاصہ ترجمہ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو ہجرت سے قبل جو صورتیں نازل ہوئیں انہیں مکی صورتیں کہتے ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کہتے ہیں کھولنے والی، تو جیسے ہی ہم قرآن مجید کھولتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ ہمیں نظر آتی ہے، اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ اس کو ام القرآن اور ام الاساس، یعنی کہ بنیاد، قرآن مجید کی ساری بنیادی بات جو ہدایت ہے، جو توحید ہے، جو رسالت ہے، آخرت کا عقیدہ ہے اور انبیاء کرام، وہ سارا اس میں آ جاتا ہے۔ فاتحہ کی حیثیت قرآن مجید میں ایک دیباچے کی ہے۔ بنیادی مضامین اس میں توحید، رسالت اور قیامت کے ہیں۔ توحید، ایک اللہ پر ایمان، انسان کی پرورش پیدائش سے لے کے موت تک اس کی تمام تر ضرورت کی چیزیں، خواہشات نہیں، صرف ضرورت کی چیزیں جو پوری کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی طرح سے توحید کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے کہ مالکی یوم الدین۔ اسی طرح رسالت کا تذکرہ ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، اور اسی طرح اللہ کے اسماء و صفات، یعنی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دعا کا حکم ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے گی، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا، جو کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگی جائے گی۔ اسی طرح تذکرہ ہے، ایک طرف انبیاء اور صلحاء کا تذکرہ ہے کہ اگر ہم ان کی پیروی کریں گے تو کامیاب ہوں گے، ان کی پیروی، پھر اس کے بعد بچنے کی تلقین کی گئی، تو دوسری طرف ان قوموں کی روش سے بچنے کی تلقین کی گئی جو اپنے علمی اور عملی کج روی کی وجہ سے اللہ کے غضب اور عذاب کا مستحق ہوئی۔ آج اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ ہماری امت مسلمہ بھی اکثریت طور پر انہی یہود و نصارہ کی کج روی پر چلی ہوئی ہے کہ دین کو اپنی مرضی کے مطابق عمل کر لیتے ہیں، باقی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں دعویٰ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ ایک بے مثال دعا ہے، معارف کا بیش بہا خزانہ ہے، اور اس کے میں حکمت یہ ہے کہ شاید یہ جھلک بار بار دکھانے کے لیے ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اور ہمیں ہر وقت دن میں 5 وقت اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت اور اسی سے مدد مانگنے کو ہم بار بار دہرائیں، اس لیے ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دن میں 5 وقت اللہ کے دربار میں، اللہ کے گھر میں، اللہ کی مسجد میں حاضر ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، اور کتنے ہی بدقسمت ہیں وہ لوگ جو دن میں 5 وقت کی نماز تو کیا ہفتے میں ایک دفعہ، سال میں ایک دفعہ عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے توجہ کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز ترک کر دی گویا کہ اس نے کفر کیا۔ ہمیں نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے اگر ہمارا آخرت پر عقیدہ پورا ہے۔ آگے صورت نمبر 2 صورت البقرہ ہے۔ یہ مدینہ کی صورت ہے، مدنی یعنی کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ گائے ذبح کرنے کا واقعہ بھی اس میں مذکور ہے۔ گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے مال وراثت یعنی کہ جائیداد ہتھیانے کی خاطر قتل کر دیا، پھر رات کی تاریکی میں نعش اٹھا کر کسی دوسرے کے دروازے پر ڈال دی اور اس پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ قریب تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں۔ قاتل کے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں گائے ذبح کرنے اور اس کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے کا حکم دیا۔ ایسا کرنے سے مقتول زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ پھر اسی میں بعث بعد الموت یعنی کہ موت کے بعد کی زندگی کا تذکرہ ہے۔ جو لوگ موت کے بعد کی زندگی سے انکار کرتے ہیں، اتفاق سے انہی دنوں بنی اسرائیل کا ایک گروہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار بھی کر رہا تھا۔ آج ہمارے امت مسلمہ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یعنی کہ علماء کفار میں سے، یعنی کہ، اور اسی طرح کافروں میں سے کچھ ملحد ایسے ہیں جو کہتے ہیں مر جائیں گے تو پھر زندہ نہیں ہوں گے۔ مقتول کے زندہ ہونے سے نہ صرف یہ کہ قاتل کی نشاندہی ہو گئی بلکہ بعث بعد الموت پر ایک حجت بھی قائم ہو گئی۔ گائے کی عقیدت کا رد، علاوہ ازیں ان کے بنی اسرائیل کے ہاں گائے کی محبت بہت تھی، وہ اس کو بچڑا بنا کر اس کا عبادت کرتے تھے، معبود
بناتے تھے اس کو، اللہ تعالیٰ نے قاتل کی نشاندہی بھی کر دی اور عقیدہ بعث بعد الموت پر حجت قائم کر دی، یعنی کہ اس کا گوشت جب اس کو لگا تو وہ گائے کا گوشت جب اس مقتول کو لگا جو کہ قتل ہو چکا تھا، وہ زندہ ہو بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کا بتا دیا کہ مجھے فلاں شخص نے قتل کیا تھا۔ گائے کی محبت اور عقیدت کا تذکرہ۔ اسی طرح سورت کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ اس طرح سورت کے آغاز میں، سورت البقرہ کے آغاز میں انسانوں کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ان 3 اقسام میں سے کس قسم میں موجود ہیں۔ پہلی قسم ہے مومن کی، دوسری ہے کافر کی، اور تیسری ہے منافق کی۔ ایمان بالغیب جو رکھتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے۔ پھر اس کے آگے چند تقاضے ہیں، یعنی جنت، دوزخ، حشر نشر اور حساب کتاب اور سزا و جزا پر یقین رکھتا ہے، یہ ایمان بالغیب ہے۔ اقامت الصلاۃ، یعنی نماز کو شروع اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے مستقل ادا کرتے رہنا، نماز مستقل پڑھتے رہنا، یہ مومن کی صفات ہے۔ اگر ہم مومن ہیں تو پھر ہم کافر اور منافق کی لسٹ سے باہر ہیں، اور اگر ہم مومن پورے نہیں ہیں تو ہماری نمازوں میں پھر کمی ہوگی۔ ادائے زکوٰۃ، نماز کا حق ہے، نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔ اسی طرح سے آسمانی کتابوں پر ایمان، جو ہم سے پہلے ہی جتنے انبیاء رسول گزرے ان پر جتنی کتابیں نازل ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آخرت کی تصدیق، آخرت کی ایسی تصدیق کہ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، یعنی کہ انسان کو جب آخرت کا پختہ اور پکا یقین ہوگا تو اس کی عقائد، عبادات، رسومات، معاشرت، معیشت، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوگی۔ پھر انسان کے اندر یہ شوق اور جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ علماء کرام سے سیکھے کہ میں نے دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اہل ایمان کا تذکرہ یہاں بیان ہوا ہے، پھر آگے کفار کا تذکرہ ہے، منافقین کا۔ کفار تو بالکل سرے سے مانتے ہی نہیں ہے، لیکن منافق جو ہیں یہ بہت ہی خطرناک قسم ہے۔ یہ اوپر سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن اندر سے ان کے جو کچھ خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی تو وہ جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، عدم شعور، ان پر اعتماد نہیں ہوتا، ان کے اندر حسد، تکبر اور حرص کی بیماریاں ہوتی ہیں، مکر اور فریب ہوتا ہے، ان کے اندر کم فہمی ہوتی ہے، احکام الہی کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ زمین میں فتنہ اور فساد مچاتے ہیں، جہالت، ضلالت اور تذبذب کا شکار رہتے ہیں، اہل ایمان کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی طرح قصہ آدم و ابلیس بیان کیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو ابلیس نے بہکا کر جنت سے نکلوا دیا، اور آدم علیہ السلام کی خلافت کا تذکرہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلافت دے کر زمین میں بھیجا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر خود بھی عمل کریں اور اپنی آگے آنے والی نسلوں کو بھی اس کے احکامات دیں۔ آگے تذکرہ یہود بنی اسرائیل کی ایک قوم ہے، بنی اسرائیل علاقے کا نام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے یہ آگے چلی تھی۔ اس میں پہلی بار تقریباً پورا ہی ان کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ سورۃ البقرہ میں سب سے زیادہ تذکرہ یہود کا موجود ہے۔ انعامات خداوندی کا اس میں تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کی قوم پر جو انعامات کیے تھے ان کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آگے پھر بتا رہا ہے کہ ان انعامات کے باوجود بھی ان یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ کس طرح کیا۔ آج ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ امت مسلمہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنے انعامات کیے، لیکن ہم نے ان انعامات سے فائدہ اٹھانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اندر کثرت سے انبیاء علیہ السلام پیدا فرمائے، انہیں دنیا بھی خوشحالی عطا فرمائی، عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ یہ یہودیوں کے پر کیے جانے والے انعامات ہیں۔ فرعون کے مظالم سے نجات دی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی، اور فرعون نے ان کا تعاقب کیا تو سمندر میں ان کے لیے راستے بنا دیے۔ ان پر ظلم و ستم ڈھانے والے کو ان کی نظروں کے سامنے بمائے لا و لشکر غرق کر دیا گیا۔ صحرائے سینا میں وہ بے سر و سامان ہی کے عالم میں ان کے لیے کھانے میں من و سلوہ اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرماتا تھا۔ سائے کے لیے ٹھنڈے بادلوں کا انتظام فرما دیا، اور پینے کے لیے پانی کی تلاش ہوئی تو پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ انہوں نے کفران نعمت، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کس طرح کیا۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ انہوں نے ان کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا اور بتدریج اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، چنانچہ انہوں نے حق کو چھپایا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچھڑے کو معبود بنا لیا، دشت سینہ میں بے صبری اور حرص و طمع کا مظاہرہ کیا۔ اریحہ شہر کا نام ہے، اس شہر میں انہوں نے متکبرانہ انداز میں داخل ہوئے، جبکہ انہیں عاجزی کے ساتھ داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ انبیاء علیہ السلام
کو ناحق قتل کیا، بار بار بدعہدی کے مرتکب ہوئے، ان کے دل سخت ہو گئے، انہوں نے اللہ میں لفظی اور معنوی تحریف کی، یعنی کہ جو ان کے مرضی کے مطابق ان کی خواہشات کے خلاف جو آیات آتی تھیں، یعنی کہ جن کو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کو چھپا لیتے تھے یا ان کو بدل دیتے تھے، شریعت کے بعد احکام پر وہ ایمان لائے اور بعض کا انکار کرتے رہے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ ہم بھی، امت مسلمہ بھی قرآن مجید کی بعض باتوں کو تو مان لیتی ہے جو ہمارے فائدے کی ہوتی ہیں لیکن جن باتوں کو ماننے سے ہماری عیش، ہماری جو عیاشی کی زندگی ہے، ان پر اگر زد پڑتی ہے تو ہم ان کو نہیں مانتے۔ انہیں مادی زندگی سے مبالغے کی حد تک محبت تھی، وہ بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا تھے۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی دنیا سے محبت تو نہیں کرتے، ہم بھی کہیں نہ کہیں دنیا سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچائے۔ مقرب فرشتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے، جادوگری پر اور کہانت میں دلچسپی رکھتے تھے، اور بدعملی کے باوجود جنت کے واحد ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ آج ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، لیکن ہمارے اعمال جو ہیں وہ سراسر دین اسلام کے خلاف ہوتے ہیں۔ وہ بڑے وثوق سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف وہی جا سکتا ہے جو یہودی ہے، اور یہود یہی دعویٰ نصارہ بھی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ دونوں یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ صرف ہم ہی حق پر ہیں، اور ہمارے خلاف جتنے بھی فرقے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ان کے لیے عبرت کا نشان یہ ہے کہ سوچنے اور عبرت و نصیحت کی بات یہ ہے کہ کہیں ان خرابیوں میں سے کوئی خرابی ہم مسلمانوں میں تو نہیں پائی جاتی۔ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ وہ پیروکار ہیں یہود و نصارہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس کے اندر کسی قسم کا شرک نہیں کرتے تھے۔ ان کی آزمائشوں پر ثابت قدمی کے تحت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والد کی بت پرستی سے بیزاری کا معاملہ ہو، قوم سے ٹکراؤ کا معاملہ ہو، نمرود سے بحث و مباحثہ کا معاملہ ہو، آگ میں ڈالے جانے کا معاملہ ہو، اور وطن سے ہجرت کا معاملہ ہو، بیوی اور بچے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کا حکم ہو، یا لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا حکم ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب جگہوں پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور دعاؤں کا صبر۔ اسی موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں بھی کہ ہمیں بھی ہر موقع پر دعا کرنی چاہیے۔ مکہ پرامن شہر بنا، وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق میسر آیا، اور سب سے بڑی دعا جو قبول ہوئی وہ یہ کہ اللہ نے قریش کی نسل سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ ملت ابراہیمی کے آغاز حضرت خلیل علیہ السلام کے معاصر اور مفاخر بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پوری توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے تھے۔ نہ وہ یہودی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور نہ ہی وہ نصارہ تھے، وہ یکسو ہو کر صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آخر میں فرمایا ضد اور مخالفت ان کی عادت تھی یہود و نصارہ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عناد کی گندگی میں پڑا رہنے دیں، اللہ ان سے نمٹ لے گا۔ ارشاد ہوا اگر یہ یہود و نصارہ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پا جائیں گے، یعنی کہ ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کرنی ہے، اور اگر وہ منہ موڑے رہیں تو اس پر تعجب نہ کرو، کیونکہ ضد اور مخالفت ان کی عادت ہے۔ اگر انہوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ ان سے عن قریب نمٹ لے گا، وہ بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا اس پر عمل کرنے کی اور اس کو مزید سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کمی بیشی کوتاہی ہو گئی اس کو معاف فرمائے، اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر